بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 378 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وأعتدنا للكافرین عذابا مہینا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، الذین وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بالبخل بخل کرنے کا، ویکتمون اور وہ چھپاتے ہیں ما اس کو جو آتاہم اللہ اللہ نے انہیں دیا، من فضلی اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ رسوا کرنے والا عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا کے رکھیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو خود بھی بخل کرے۔ دوسری بات، لوگوں کو بھی بخل سکھائیں۔ تیسری بات، جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا کر رکھیں۔ چوتھی بات، ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بزرگان محترم، سورہ نساء کی پچھلی آیت کے آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والے اور شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں ایسے مغرور لوگوں کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے اور اس پر وعید بھی بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں وعید بیان کی ہے جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اپنے سے متعلق جو مالی حقوق ہیں، ان مالی حقوق میں کوتاہی کرنے کا نام بخل ہے۔ مثلا باپ پر اپنی اولاد کو کھلانے، پلانے، کپڑا پہنانے، انہیں تعلیم دلوانے کی ذمہ داری ہے۔ اگر باپ اپنی اولاد سے متعلق ان حقوق میں کوتاہی کر رہا ہے تو گویا وہ بخل سے کام لے رہا ہے۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے متعلق جو واجب حقوق ہیں، مثلا بیوی کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس کے لیے کپڑوں کا نظم کرنا، اور اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا، اور بیمار ہو تو واجب انداز میں علاج معالجے کا نظم کرنا، اگر شوہر ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے تو وہ بخل سے کام لے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کا بخل ہرگز پسند نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مدینے کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ مدینے کے یہودی بہت زیادہ مغرور بھی تھے اور انتہا درجے کے کنجوس اور بخیل بھی تھے۔ وہ آسمانی کتابیں تورات و انجیل کے علم کو چھپاتے تھے۔ ان آسمانی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی بن کر آنے کی بشارت تھی، ان یہودیوں نے اس کو چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے دیے مال میں بخل کرنا، اور علم اور ایمان کے معاملے میں بخل کرنا، اور آسمانی تعلیمات کو چھپانا اہانت آمیز عذاب کا سبب ہے۔
اس آیت سے مسلمانوں کو اس بات کا سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو ان لوگوں پر بھی خرچ کریں جن پر خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے، اولاد، بیوی، ماں باپ، رشتے دار، ان کے علاوہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، تنگ دستوں اور پریشان حال مسافروں اور ضرورت مندوں پر بھی خرچ کریں، نیز دینی مدارس و مکاتب اور دینی امور پر بھی خرچ کریں۔ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا اچھا عوض دنیا اور آخرت میں ضرور ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہتا ہے، اے اللہ بھلائی کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اچھا عوض عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ بخیل کو تباہی سے ہمکنار فرما۔ اللہ تعالی ہمیں بخل سے بچائے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔